بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دن بھر چرچا رہا ڈان اخبار کے ایڈیٹوریل کا، جس میں انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ اور بغیر کسی ذرائع کے کون ہیں، کس طرح سے ہے، ایک سٹوری بس مطلب کیا کہیں، عموماً جو ہے وہ ایڈیٹوریل جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، اس میں خبر کم سے کم زیادہ ایک رائے ہوتی ہے، ایڈیٹوریل نوٹ جس کو کہتے ہیں۔ ایڈیٹوریل سر ایڈیٹوریل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ تاثر یہ جا رہا تھا کہ نواز شریف اور پاکستان کی فوج کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح سے تقسیم پیدا ہو چکی ہے، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پولیٹیشین ہوگا ود ان دی گورنمنٹ میں ہوگا، اور گورنمنٹ میں بھی الیکٹڈ سائڈ سے ہوگا اگلا وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم۔ اور یہ اس لیے ہوگا، کس لیے ہوگا کہ پریشرز وغیرہ لے سکتے ہوں، اور انتخابات جو ہیں وہ مطلب ایک لمبی چوڑی کہانی۔ جو تاثر میں نے موٹا سا آپ کو بتا دیا ہے وہ یہ والا ہے۔ تو میری پھر جو ہے وہ دو یعنی جو اس سے تاثر جاتا ہے کہ شاید کوئی الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، یا پھر پریشر تو پھر اسی لیے لینے ہوتے ہیں نا پولیٹیکل لوگوں نے، تو یا پھر کہ مطلب کچھ دوسرا تاثر کہ کوئی لڑائی کا سین ہے، کوئی اختلافی امور ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ کے درمیان، یا پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا، پولیٹیشین بھی ہو اور دائیں بائیں کی خبر رکھنے والا بھی ہو، ان کے اس طرف بھی تعلقات الیکٹڈ سائڈ کے اوپر ہی بڑے اچھے ہوں، اور جو نان الیکٹڈ سائڈ ہوتی ہے وہاں تک بھی اس کی پہنچ ہو، اس طرح کا بندہ جو ہے وہ پاکستان کے ایوانوں میں ڈھونڈنا ذرا تھوڑا سا ناممکن نہیں، مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بندہ میں نے ایک ہستی، ان سے میں نے بات کی جو ان کوالیفیکیشنز کے اوپر پورا اترتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی ڈان کے ایڈیٹوریل کی، اور انہوں نے جو ایک دو چیزیں بتائیں، اب یہ میں ویل انفارمڈ شخص کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ویل انفارمڈ یعنی کہ نان الیکٹڈ سائڈ سے بھی، الیکٹڈ سائڈ سے بھی، نان الیکٹڈ سائڈ سے بھی، یعنی کہ پاکستان کے جو منصبدار ہیں اور جو فیصلہ ساز ہیں وہاں تک بھی معاملات، اور وہ کیا اس کو کہیں گے کہ ان کے فٹ پرنٹس وہاں پہ بھی ہو سکتے پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ کس بات کے اوپر آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب نے ذرا دکھایا ہوئے گا، اوے فلانیوں جرنیلو جرنلو، یہی وہ اس سے تو تاثر یہی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہوں گے ایڈیٹوریل جو ہے ڈان کا اس سے۔ تو وہ تو کوئی چکر ہی نہیں تھا، مہینہ پہلے طے کر لیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، آدھی زبان کے ساتھ کہا تھا، خواہش کا اظہار کیا تھا، صرف کہا تھا کہ میرا خیال ہے ساگ ڈالنے والی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ، ہو گیا، اور حکم کوئی، بسم اللہ۔ اب یہ کسی کے جی میں پتہ نہیں کیوں آیا، کیوں کیا، مطلب شہباز رانا صاحب کو یہ ان کا خیال ہے کہ یعنی ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ساگ ڈار صاحب کو ہضم نہ ہو رہی ہو، وہ خوشیاں نال حال چڑھ جاتا ہے نا بندے کو، جب بہت بڑی کوئی چیز مل رہی ہو تو ایکسائٹمنٹ میں بندہ پھر کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکت کر جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے اس طرح کی بات میرے کم از کم جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرف سے یہ والی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ تو پائے نا، وہ تو پی جانا ہے سمندر کے سمندر۔ یہ دو بندے ہمارے پاس، ایک جناب آصف علی زرداری صاحب، سر آپ کی سوچ ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کیا ہوا ہے وہ شیئر کر جائیں گے آپ کے ساتھ، نو۔ ایسے طرح نواز شریف صاحب، میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میری اس طرح سے تو کبھی بھی بیٹھک نہیں رہی، لیکن وہ ہمارے سینئرز جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر مختلف امور کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے، سر وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو آپ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یار ہے مسئلہ تسی دسو کی کری ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں میاں صاحب حالات بڑے خراب ہیں، تو یہ ہاں آپ بتائیں کیا کریں۔ وہ اپنے دل کا بھید نہیں دیتے کسی کو، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ ان کی فطرت کے خلاف ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی کہ خبر لیک کر دو، نو وے، چانس ہی کوئی نہیں۔ پھر
پھر اسحاق ڈار صاحب ہی نے بیچارے ان سے ہوا ہوگا، یہ ان کا خیال ہے کہ کوئی ان سے نہ لیک ہو گئی وہ بات، اور ادھر بات لیک ہوئی. سر ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ گل کہندی ہے تو من منہ کڈ میں تینوں پنڈو کڈنی آ، تو سر گل پنڈو باہر نکل گئی. اب یہ میں اس کو پتہ نہیں کس طرح کی سلیس اردو میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب آپ جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا، تو وہ جو بات پرائی ہوگی، جب آپ کے منہ سے نکلی بات پرائی ہوگی، پھر اس کے ساتھ پلے ہوا. سر ویسے ہی ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، بات میں وزن بھی ہے، استدلال بھی ہے کہ آپ نگران حکومت کا وہ جو ایک اسپرٹ ہوتا ہے اس کا کہ یا غیر جانبدار ہو اور مطلب اس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ادھر تو اسحاق ڈار صاحب مطلب وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اچھا مدعا یہ ہے کہ لڑائی کس بات پہ ہونی ہے، سیدھا اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ اگلوں نے تو اسٹیبلشمنٹ نے تو جناب نواز شریف صاحب نے کہا انہوں نے مان لیا، تو لہٰذا یہ والی جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے یہ غلط ہے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہوں کہ مجھے جو وزیر اعظم بننے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ تو ہٹائی نہیں جا رہی. وہ نواز شریف صاحب کا پرانا مطالبہ تھا کہ ہمارے خلاف جو جو کچھ کیا ہے بس وہ واپس لے لیں، تو وہ تو ابھی تک واپس نہیں ہوا. مطلب جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں یا اس طرح کے جتنے تحائف ہمارے سسٹم میں پائے جاتے ہیں وہ تو تحائف لانے والوں کے ہیں نا، وہ تحفے سوغاتیں جو نواز شریف صاحب نے گجرالہ کے جلسے میں کہا تھا کہ باجوہ صاحب، فیض صاحب، یہ تحفہ یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، تو وہ باقی سوغاتیں بھی تو انہوں نے ہی لے کے آئی ہیں نا. کہنے کا مطلب یہ ہے، تو لہٰذا وہ رکاوٹ ہے تو وہ ان کی وجہ سے ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ میرا سوال تھا کہ عمران خان صاحب کو سمجھتی ہو، عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سمجھتی ہو کہ نہیں یار یہ پھر آئیں گے، پھر کوئی نہ کوئی رولا کریں گے، اور مریم بھی نہیں آنی چاہیے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، شہباز شریف ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، یہ ہے وہ، اس طرح کی بات ہو. تو نواز شریف صاحب کا تو اس بات کے اوپر بڑا استدلال، بڑا اصولی ہے کہ یہ تاثر جانا چاہیے، چاہے ایک دن کا وزیر اعظم بنوں، کہ یار کہ آپ زور لگا کے جن کو عوام کے ووٹ کو جو بے توقیر کرتے ہیں، ووٹ کو عزت نہیں دیتے، تو وہ لوگ تو اپنا فیصلہ منواتے ہیں. تو اس طرح کا ایک اصولی جو ایک تاثر قائم کرنا وہ ان کی خواہش ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ نہ بات مان رہی ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بریک لگائیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے یا آرگومنٹ کیا ہے کہ کیا اگر فرض کریں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے کسی بھی وجہ سے، اول تو وہ کسی کی خواہش ان کے خیال میں نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم مارجن دیتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے چوتھی دفعہ، تو شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، یعنی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو عمران خان صاحب سے تو زیادہ قابل قبول ہے نواز شریف صاحب کو. میں کہ ہاں بات میں تو دم ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ بیسیکلی یہ بس ایویں ہی حالات خراب کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا، مطلب اڑی پھنسی کوئی ہوتی، تو وہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہوتی. میں نے کہا کہ جی کہ ہو سکتا ہے کہ جو نام خراب ہوا ہے وہ کسی دوسرے طرف کے اشارے سے ہوا ہو. شہباز رانا صاحب کو بھی سٹوری جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے نہ دی ہو، کسی اور نے دی ہو، وہ جو اسحاق ڈار صاحب کو نہیں چاہتا وزیر اعظم دیکھنا، کہ نواز شریف صاحب ایویں بس ضد پہ انہوں نے پہلی بات کہ ضد تو نواز شریف صاحب کی کوئی نہیں تھی، ان کی ایک خیال تھا، اور ادھر سے آرگومنٹ ہی کوئی نہیں تھا. اور دوسری میں انفارمیشن یہ جو مجھے انہوں نے دی کہ یہاں پر اس وقت جو سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے تو یہ والی بات کہی، میں کھل کے بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات پہ ڈسٹرب ہے کہ یہ خبر کیسے آئی اور اسحاق ڈار صاحب کا نام خراب کیسے ہوا، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھڈی. اب خواجہ آصف صاحب، میں ابھی سنو ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر میں نے یہ والی بات کی کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی ذات میں انجمن ہے. وہ اس لیے انجمن ہے کہ اس پارٹی کے اندر بہت سی پارٹیاں ہیں، اور یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. اب شہباز شریف صاحب کا جو پورے کا پورا ہے سسٹم،
وہ الگ سے، حالانکہ انہوں نے منیف فاروق صاحب کے پروگرام میں کہا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اگلے نون لیگ کی طرف سے وہ نواز شریف صاحب ہیں. سر باتیں اتنی سادہ نہیں ہوتی. پاور پالیٹکس میں جو درجہ بندیاں ہوتی ہیں، جو مفادات ہوتے ہیں، وہ خونی رشتوں سے آگے نکل جاتے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اکھ ماری ہوئے کہ یار کیا کی ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی لائنیں کہاں پہ سیٹ ہیں یہ بھی کسی کو مطلب زیادہ اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قصہ مختصر کہ یہ والا تو سین جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں، یعنی کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، لیکن کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو کہیں گے وہ نہیں ہونا ہے. اس پر کوئی دو آرا ہی نہیں ہے. یہ خبر کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کسی بھی قسم کی کوئی پھڈا کرنا ہی نہیں چاہتی کسی کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ نہ نواز شریف کے ساتھ، نہ پی ڈی ایم کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں چاہتی. یہ ایک بات تو یہ ہے. دوسری سر ایک جو تاثر اس سے گیا اس ایڈیٹوریل سے کہ شاید نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ جی انتخابات جو ہیں وہ پرولونگ کیے جا سکتے ہیں نگران حکومت کے ذریعے. تو نگران وزیر اعظم اپنا ہونا چاہیے جو مطلب کہیں کہ یہ پریشر لے جائے کہ نہیں انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے. الیکشن کمیشن سے متعلق جو ہمارے ذرائع ہیں، اس خبر کے بعد، اس ایڈیٹوریل کے بعد میں نے ان سے ذرائع سے رابطہ جب ہوا تو وہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق وہ تو ڈٹے کھڑے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، وقت کے اوپر ہوں گے، اور کسی کو نہ آئین سے انحراف کرنے کی اجازت ہوگی، نہ ہم کریں گے آئین سے انحراف، ٹائم کے اوپر ہوں گے. اچھا میں ویسے کہہ نہیں سکا کہ پھر جو صوبائی انتخابات جو تھے وہ سپریم کورٹ کے احکامات اور آئین کی دی گئی مدت میں جو نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہو سکے. تو اس کے اوپر جو تھا وہ پھر پھڈے والی گل سی، میں نے خبر کਢانی سی تو میں نے وہ بات نہیں کی. میں نے کہا کہ جی اگر سی سی آئی میں معاملہ چلا گیا مردم شماری سے متعلق اور نوٹیفیکیشن نگران حکومت نے کر دیا تو انہوں نے کہا یہ وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. نگران حکومت بیسکلی الیکشن کمیشن کی ماتحتی میں ہی کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے بیسکلی. تو ہماری مرضی کے بغیر مردم شماری والا جو ہے نا وہ ٹنٹڑا جس نے ڈالنے کی کوشش کی دیکھ لیں گے. تیسرا سوال کہ جی کہ پیسے فنڈز قسطوں کی صورت میں ملیں گے تو الیکشن ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جب وہ باری آئے گی تو دیکھی جائے گی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے فنڈز جو ہے وہ روک کے وہائے. الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گے. بڑا میں نے کہا یار بڑے تو چیتے ہو گئے، چھا گئے ہو. انٹل انلیس اللہ رحم کرے جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت والا واقعہ ہو گیا تھا، انتخابات مناسب وقت کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی. تو اس طرح کا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غیر معمولی حالات واقعات نہ ہو جائیں تب تک انتخابات جو ہیں وہ دی گئی آئینی مدت کے اندر ہوں گے. کسی کو اس پر کوئی دو آرا نہیں ہونی چاہیے، کوئی دو دلیلہ نہیں ہونا، کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. لیکن خبریں تو اور طرح کی بھی ہوتی ہیں، اور وہ خبریں کیا ہوتی ہیں، میٹ ہل گیا ہے. خبریں اور طرح کی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ نہیں انتخابات چاہتے اور ان میں کچھ پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ پولیٹیکل فورسز بھی ہوتی ہیں. یہ چل رہا ہے معاملہ. میں اب اس کے اوپر کیا کھل کے بات کروں. بہت سے لوگ ہیں وہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر نہیں چاہتے، بہت سے لوگ ہیں اور پولیٹیکل لوگ بھی ہیں. تو اس پر پھر کبھی کھل کے بات کریں گے. ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے. میرا جو آج کا مقدمہ تھا آپ کے حضور پیش کرنے کا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو تاثر جا رہا ہے کہ جی کہ کوئی ضد بازی، کوئی اڑونی، کوئی پھڈا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو میں تو یہ سمجھتا ہوں بات کہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، جس طرح چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. اور یہی بات دوسری طرف سے بھی انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے، سکون مول مٹھے چول. تو یہ تاثر غلط ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.